جو عورت فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتی ہے اس کے گھر میں رزق دروازے توڑ کر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح فجر کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جو اپنے گھر میں رزق، برکت اور اللہ کی رضا چاہتی ہیں۔ آج ہی سے یہ عمل شروع کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج رمضان المبارک کا 9واں دن ہے۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جو آپ کی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے، آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ہم میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں جو خاموشی سے اپنے دل میں پریشانیاں لیے بیٹھی ہیں، اندر ہی اندر ان کو پریشانیاں کھائے جا رہی ہیں۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کو شوہر کے رویے کی اور کسی کو اپنے گناہوں کی فکر ہے۔ لیکن یاد رکھنا رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے اور فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو 9ویں روزے میں کرنے والے اذکار بتانے لگی ہوں، فجر سے عشاء تک۔ فجر سے سٹارٹ کریں گے، آپ کو سب سے پہلے فجر کا وظیفہ بتاتی ہوں، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد کرنے والا عمل بتانے لگی ہوں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یاد رہے فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھی رہیں، دل کو دنیا کی سوچوں سے خالی کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکاریں، اس نام سے پکاریں، یا اللہ۔ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس مبارک نام کو آپ اس طرح پڑھیں، اس طرح اپنے منہ سے اس کا ذکر کریں جیسے ایک مجبور بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہو، یا اللہ۔ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ فریاد ہے، یہ امید ہے، یہ نجات ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو آسمانوں میں اس کی آواز سنی جاتی ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد آتی ہے ظہر کی نماز کی باری۔ ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد، پوری نماز ادا کرنے کے بعد آپ پھر جائے نماز پر بیٹھی رہیں اور 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھیں، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو بے نیاز ہے مگر سب کو دینے والی ہے۔ جب آپ اللہ کو الصمد کہتی ہیں تو گویا آپ یہ اقرار کرتی ہیں کہ اے اللہ، میری ہر ضرورت تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ میرے گھر کی تنگی، میرے گھر کی بیماریاں، میری پریشانیاں، میری زندگی کا ہر معاملہ، سب کچھ تیرے ہی سپرد ہے۔ یقین کریں جو عورت یہ ذکر اپنا معمول بنا لیتی ہے، اس کے دل میں عجیب سا سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس سکون کو محسوس کرتی ہے۔ فجر کے نماز کے بعد اور پھر ظہر کی نماز کے بعد اور ان کے اذکار کے بعد باری آتی ہے عصر کی نماز کی۔ جب آپ عصر کی نماز ادا کر چکے ہیں اور اپنے کچھ کام آپ نے نپٹا لیے ہوں تو پھر آپ اس کو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی آسان دعا ہے اور اس کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا کون سی ہے وہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکی ہوں۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی ہو سکتی ہے، یہ دعائے استغفار بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے وقت سکھائی۔ کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو دل کے بوجھ کے ساتھ سوتی ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ جاگتی ہیں۔ میری بہن عصر کے بعد یہ دعا پڑھ لیں اور اللہ سے کہیں، دعا مانگے، یا رب میرے دل کی گھٹن کو دور کر دے، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ نماز عصر کے بعد کیے جانے والے عمل کے بعد باری آتی ہے مغرب کی نماز کی۔ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، مغرب کی نماز ادا کر لی ہے، فرض نماز پڑھ لی ہے۔ اب آپ نے فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے 5واں کلمہ۔ اس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے 25 مرتبہ۔ یہ 5واں کلمہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو روز اس ٹائم پر پڑھ سکتی ہیں۔ رمضان میں ایک نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو سوچیں اگر آپ روزانہ یہ کلمہ پڑھیں گی تو آپ کے نامہ اعمال میں کتنی روشنی جمع ہو جائے گی۔ ہاں جی، آپ نے یہ عمل کر لیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب۔ اب عشاء کی نماز کی باری آتی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کر لیں، پرسکون طریقے میں بیٹھیں، اپنے سارے کام نپٹا لیں، اور جائے نماز پر بیٹھنے کی بجائے آپ اپنے بستر پر بیٹھ کے بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اچھا، عشاء کی نماز کے بعد آپ کو کرنے والے 2 عمل بتانے لگی ہوں، یا تو آپ اس کو کر لیں آسانی سے، یا تو آپ اس کو کر لیں۔ پہلا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، پہلا عمل ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے۔ لیکن خواتین اکثر مصروفیت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے صلاۃ التسبیح ادا نہیں کر پاتی، مشکل سے ہی فرض نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ کیا کریں، اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو آپ استغفار کر لیں، استغفار کی آپ تسبیح کر لیں، اس کو کثرت سے پڑھ لیں، تو بھی یہ عمل آپ کا ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ یا تو صلاۃ التسبیح ادا کریں، یا اگر وقت یا طاقت نہ ہو تو کم از کم 100 مرتبہ آپ استغفار ضرور پڑھیں، 300 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ استغفار وہ عمل ہے جس سے بند قسمتیں کھلتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور دلوں کے زنگ صاف ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ استغفار کرو،
اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ میری پیاری بہن، 9واں روزہ یوں ہی نہ گزار دینا۔ آج کا دن اپنے رب کے نام کر دینا اور چند منٹ ہر نماز کے بعد ضرور نکالنا، لیکن خلوص کے ساتھ۔ یاد رکھنا، اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ اگر آج آپ یہ معمول شروع کر لیتی ہیں، اس معمول کو اپنی عادت بنا لیتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں تبدیلی خود آپ محسوس کریں گی۔ سکون آئے گا، برکت آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے گھروں کو رزق اور سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری پہلے والی رمضان سیریز دیکھی ہوں گی، اس کے حصے دیکھے ہوں گے۔ آپ انہیں ضرور فالو کریں۔ آپ تو 9واں روزہ ہے، 9ویں روزے کے آپ کو اذکار بتائے ہیں۔ آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 30 روزوں تک کے اذکار بتاؤں گی۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔